السلام علیکم ویورز، لرن وتھ آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی۔ آئے مکمل تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ چلے اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی جانب۔ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نواسی ہیں جو دکھ، آلام و مصیبتوں کی وجہ سے ام المصائب کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ زینب بنت علی مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ جب سیدہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تھے۔ 3 دن بعد تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور بچی کو گود میں لیا اور دہن مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا اور فرمایا کہ یہ ہم شبہ اپنی نانی کے ہیں، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے مشابہ ہے۔ آپ سیدہ کی کنیت ام الحسن یا ام کلثوم تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد ام المصائب مشہور ہوئے اور آپ کے بہت سے القاب ہیں: زاہدہ، فاضلہ، عابدہ، نموز الکبریٰ، صدیقہ صغریٰ، شجاع، خاتون کربلا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ سیدہ کا نسب والد کی جانب سے سیدہ زینب بنت علی مرتضیٰ اور بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصا ہے، اور والدہ کی جانب سے آپ سیدہ کا سلسلہ نسب زینب بنت خاتون جنت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصا ہے۔ سیدہ زینب بنت علی کے لیے سب سے پہلے کندا کے رئیس سرشا بن قیس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی نے کسی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر سیدہ زینب بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوا۔ خاندان کے چند بزرگ حضرت عبداللہ بن جعفر کو لے کر مسجد میں آ گئے اور سیدنا علی نے سیدہ زینب سے نکاح بڑھا دیا۔ 480 درہم مہر مقرر ہوا۔ پھر خاندان کی عورتیں خود سیدہ زینب کو حضرت جعفر کے گھر پہنچا کر آئیں۔ آپ سیدہ علم و فضل میں نہ صرف بنو ہاشم بلکہ پورے قریش میں ممتاز تھی۔ تقویٰ میں، ریاضت میں ملت مقام رکھتی تھی۔ فصاحت و بلاغت حضرت علی سے ورثہ میں ملا تھا۔ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جلال چہرے سے چمکتا تھا اور چال ڈال میں وقار حیدری تھا۔ جو دو سخاوت، نرمی، شفقت آپ سیدہ کی طبیعت کے خاص و وصف تھے۔ صبر و قناعت، سادگی، محنت، مشقت کی عادت تھی۔ 37 ہجری کوفہ میں آپ سیدنا درس و تدریس، واضح نصیحت کے فعل کا آغاز کیا۔ واقعہ کربلا 10 محرم کو پیش آیا۔ سیدہ زینب کے بھائی سیدنا حسین کے علاوہ ان کے بھتیجے اور بیٹے بہت سے دوسرے ساتھی شہید ہو گئے۔ 9 اور 10 محرم کی رات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے تو سیدہ زینب پر رقت طاری ہو گئی اور فرمایا: اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔ ہائے میرے نانا، میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسن سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد آپ ہی ہمارا سہارا ہے، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی باتیں سن کر سیدہ زینب بنت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: اے بہن، صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو۔ سوائے خدا کی ذات کے ساری کائنات فانی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نانا خیر کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ تم انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے، اگر میں خدا کی راہ میں راہ حق میں کام آ جاؤں
تو میرے ماتم میں گریباں نہ بھارنا، چہرے کو نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ سیدنا 15 رجب کو مدینہ میں وفات پائی اور جنرل البقیع میں دفن ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد آپ نے شوہر عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ملک شام چلی گئیں اور وہیں انتقال فرمایا۔ جی تو یہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حالات زندگی کا واقعہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔